کو بتاتی، اس کے بعد میں بھی ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ حدیث ہے نا، ہم نہیں مانیں گے. کیونکہ حدیث تو 250-300 سال بعد لکھی گئی، ہم تو بس قرآن کو مانیں گے. حدیث ماننے کو تیار نہیں ہو. ارے بھائی، جو حدیث قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی نہیں، اس کو کیوں نہیں مانیں گے آپ؟ نہیں، قرآن میں جب حکم موجود ہے، سب چیز موجود ہے، کیوں مانیں گے؟ پھر قرآن کی طرف لاؤ اپن ان کو کہ اس پر تو ٹھیک ہے میں بولتے نہیں، لیکن ان کو بولو کہ بھائی چلو قرآن میں جو ہے تو جو حکم بتاؤ، تو وہ بات لاؤ قرآن کی. صلاۃ تو قرآن میں ہے نا، صلاۃ پڑھو، نماز پڑھو. حج ہے تو وہ حج کو ماننے کو تیار نہیں، صلاۃ کو ماننے کو تیار نہیں. یہ جو رکوع سجود کو شکلیں، کیوں کہ نہیں اس کے معنی نیکی ہوتے. پھر دوسری آیتوں سے سمجھانے کی کوشش کرو اپن ان کو کہ وضو کر لو، یا اور دوسری آیتوں سے کوئی بھی چیز سمجھانے کی کوشش کرے تو نہیں وہ کیا ہے، قرآن کی جو آیت بتائے تو اس آیت کا ٹرانسلیشن ترجمہ نہیں بتائے یا لفظی ترجمہ بتائے. نہیں، یہ آیت میں تحریف کر دی گئی، تو بھائی تو بتا دے صحیح کیا ہے، پھر تو ترجمہ نہیں بتا دے. نہیں، میں وہ بتا نہیں سکتا، یعنی خود بتا نہیں سکتے. یہ پھر جو بھی آیت بتاؤ اس میں تحریف نہیں، پھر بولو کہ کیا، تو وہ پورے قرآن میں تحریف ہو گئی. دیکھیے کتنے شانے پنے کی بات ہے، کتنے چھاٹے پنے کی بات ہے. بولنا چاہیے، یعنی زیادہ ہوشیار بننا. مراٹھی میں جو کہاوت ہے نا، اتی شانہ त्याचा बैल रिकामा، جو زیادہ شانہ رہتا نا تو اس کا بیل کام پر ہی نہیں جاتا، رکامے رہتا، پڑے رہتا گھر پر کھاتے ہوئے. تو اتی شان پنا جمتا نہیں اسلام میں بھی. تو ایسے رکام میں ہو گئے وہ کہ منکر قرآن بن کے رہ گئے. ان کو بتاؤ کہ بھائی قرآن کی پھر یہ آیت ہے، آپ بتاؤ کیا کیا ہے قرآن کی. نہیں، وہ ہر کسی نے قرآن کی آیتوں میں تحریف کر دیا. یعنی جو 30 ترجمانی ہے 29 زبانوں میں ہوئے، تو بھائی تو بتا دے. تو نہیں، سب میں تحریف ہی ہو گئی. تو قرآن پورے قرآن میں تحریف ہو گئی بتاتے ہوئے، خود بتانے کو تیار نہیں، دوسروں نے کہا تحریف. کیوں کہ ماننے کی نہیں ہے قرآن کی بات. کیونکہ مانیں گے تو پھر وہ صلاۃ نماز تو پڑھنا نہیں ہے، تو کیسا غائب ہونا اس سے. تو ایسا ایبسنٹ ہو جاؤ کہ مانوچ مت نا، حج تو کرنا نہیں ہے تو حج پر سے غائب ہو جاؤ نا، کہ مانو مت وہاں پر. اس کو جیسا دوسرے پوجا کرتے جا کے اپنے استھانوں پر، تو ایسا تم بھی پوجا کرتے بولے وہاں پر حج کے میدان میں کعبہ شریف جا کے. ان سے جو میری ایسی ڈسکشن ہوتی باقاعدہ، جو منکر حدیث ہے، ٹوٹل منکر حدیث کے معنی سمجھو، ٹوٹل حدیثوں کا انکار کرنا. منکر قرآن تو حدیث میں ہو جائے گا. جیسا میں آپ کو کہوں کہ میں بھی منکر حدیث ہوں، مطلب کیسا، وہ حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی اس کا منکر ہوں میں. ٹوٹل حدیث کا تھوڑی منکر ہوں میں. لیکن منکر قرآن کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک آیت بھی کوئی دوسری کتاب سے تو دور کی بات ہے، تورات انجیل سے، وہ بھی اللہ کتاب ہے نا، زبور. لیکن قرآن کی بھی ایک آیت سے دوسری آیت سے وہ ٹکراتی نہیں، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں. اللہ کا کھلا چیلنج ہے، کوئی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ میں نہیں ٹکراتی، برابر میل کھائیں گی اس سے کسی کے ساتھ میں. یہ الگ بات ہوں گی، اس میں کچھ الگ سبجیکٹ کی بات ہوں گی، لیکن وہی بات اگر دوسری جگہ ہوئی تو وہ بات کو آگے بڑھائیں گی وہ، لیکن اس سے ٹکرائیں گی نہیں. یہ ایک خاص بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں ٹکراؤ ہو سکتا کیا؟ انسان کے لکھے کلام میں ہو سکتا، حدیث میں ہو سکتا کہ کہیں پہ کوئی کچھ لکھ دے، کہیں پہ کچھ لکھ دے، یادداشت کا فرق، یہ فرق ہو سکتا، یا اس میں کوئی مکسنگ کر دے. کیونکہ حدیثوں کی ذمہ داری تھوڑی لی ہے اللہ نے. حدیث یعنی بات، قرآن کے علاوہ والی کسی بات کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے لیا، اللہ نے نہیں لیا. لیکن قرآن کی تو حفاظت کی ذمہ داری لیا نا اللہ نے. قرآن میں آیت موجود ہے نا، تو اس میں اگر کوئی بولتا کہ قرآن پورے قرآن میں تحریف ہو گئی، تو ایسا نہیں. تحریف ترجمے میں ہوتا ہے، کسی کے بولنے میں ہوتا ہے، لیکن قرآن کے اندر کہیں یہ نہیں. ہم جب پڑھیں گے تو برابر اس کی جو روح تک کے انسان پہنچتا. کسی بھی زبان میں آپ ترجمانی پڑھو، اللہ کا قاعدہ بدلتا نہیں. تو وہ منکر حدیث جو حدیث کو ماننے کو تیار نہیں، کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے ہو، تو وہ بالکل اس کو لیتے ہوئے اس پیٹرن میں اللہ تعالیٰ لے کے چلے جاتا کہ جیسا قرآن میں اللہ نے بتایا نا کہ اللہ ان کو جو ایمان میں آتے پھر کفر میں جاتے،
تو ان کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا، تو دیتے ہی نہیں اللہ ان کو ہدایت کفر میں جانے کے بعد میں. ہدایت یعنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو منکر حدیث کے باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جب قرآن کی بات کرو اور قرآن سے اس کو بولو کہ بھئی یہ قرآن کے مطابق ہے نا، تو اس سے بھی بھاگتے بھگوڑے. کیوں بھاگتے؟ ہاں پورے قرآن میں تعریف ہو گئی، اس طرح سے بتاتے یعنی اللہ نے جس کی حفاظت لی اس میں قرآن میں تعریف ہو گئی، مطلب تو بتا دے بغیر تعریف والا، پھر تو بتانے کے لیے تیار نہیں. تو یہ چیزیں ہے. تو مرتد کی سزا موت جو بتایا گیا، تو گویا کہ علی مرزا جو ہے انجینئر علی مرزا، انہوں نے بھی اس کو بڑے اچھے انداز سے بتایا کہ مرتد کی سزا موت نہیں ہے، کہ بھئی مرتد ہوا کوئی تو اس کو موت دے دو، جیسا یہ آیت میں کہاں اللہ کا ایسا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 137 میں کہ اس کو مار ڈالو، قتل کر دو. نہیں ہے، اللہ دیکھیں گا اس کو کیا ہے تو معاملہ. اب پھر واقعات بھی درج ہے کہ جب عام معافی دی گئی، یا جو ایمان میں آئے آگے پیچھے بعد میں، جیسا یہ آتا کہ سب کو معاف کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عام معافی دیے، سب کو معاف کر دیے. لیکن 4 کا جو اشخاص کا جو ذکر تھا کہ اگر انہوں نے اس طرح سے بتایا گیا، نام درج ہے باقاعدہ اس حدیث میں کہ کعبے کا غلاف بھی پکڑے، انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی معافی مانگے تو ان کو معاف مت کرنا. حالانکہ سب کو معاف کر دینا، لیکن ان کے لیے بتایا گیا تھا کہ اتنے کٹر پنتھی تھے وہ، اسلام دشمن، ایسا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی معافی مانگے تو بھی صحابہ رضی اللہ اجمعین کو کہا تھا، یہ ڈائریکشن دی تھی کہ ان کو معاف مت کرنا. اب یہ نہیں بتایا تھا انہوں نے کہ میرے حیات زندگی میں یا میرے بعد میں، لیکن یہ ڈائریکشن دی گئی تھی. اس میں سے 2 کا تو نہیں، لیکن 2 جو تھے تو وہ باقاعدہ ایمان میں آئے، معافی مانگے. جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا نا. تو وہ جو 4 صحابہ، یہ 4 جو شخص تھے، شخص ہی بولنا چاہیے چاروں کو، تو ان کو تو ڈھونڈ رہے تھے نا، ان کی تو تلاش میں تھے نا ایمان والے، کہ اگر کہیں دکھ جائے تو ان کو وہیں قتل کر دیں گے. معافی کا سوال ہی نہیں تھا ان کے لیے. تو اس میں کہ ایک جو معافی مانگنے آئے تھے ایک شخص، تو وہ ہے عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی معاف بھی نہیں کرنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بول رہا ہوں میں؟ تو ان کا واقعہ ہے کہ یہ بھی چھپ رہے تھے اور ایمان والے تلاش میں تھے کہ مل جائے تو قتل کر دے. تو یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار، ان کے ریلیشن میں تھے. تو انہوں نے کیا کیے تھے، ان کو بھائی چلو خونی رشتے آ رہے ہیں تو چھپا لیے تھے، ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیے تھے. اب بعد میں پھر کیا کیے کہ بعد میں پھر ان کو لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں معافی مانگنے کے لیے کہ بھائی ان کی معافی آپ قبول کر لیں، جبکہ ان کے لیے ڈکلیئر تھا کہ ان کو معاف مت کرو. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معافی مانگی. ایک بار معافی مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیے. ڈبل سے اور مانگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیے. تیسری بار بھی معافی مانگے، یعنی بار بار معافی مانگ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ دیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سفارش کر رہے کہ بھائی معاف کر دیجیے نا ان کو. لیکن چوتھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیے. جب معاف کر دیا ان کو، مطلب معاف کر دیا مطلب وہ ایمان میں داخل ہو گئے. معافی مانگی انہوں نے، میں ایمان لاتا ہوں کر کے، اس طرح سے انہوں نے کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے. جب وہ چلے گئے تو صحابہ تو تھے وہاں پر مجلس میں جو معافی مانگے تھے انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جب معافی مانگ رہا تھا تو اس وقت میں آپ نے اس کی گردن کیوں نہیں اڑا دی، کیوں نہیں قتل کر دی؟ میں نے تو ڈائریکشن دے دیا تھا نا کہ یہ اگر غلاف بھی پکڑ کے معافی مانگے تو معاف مت کرنا. تو صحابہ رضی اللہ اجمعین، ان میں کہ کچھ صحابہ کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا کیا؟ تو آپ نے کہہ دیا ہوتا کہ بھائی معاف نہیں کرتے، ان قتل کر دو ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ کہنا مناسب نہیں ہوتا، میرا کہنا مناسب نہیں ہوتا اس وقت میں. تو پھر کچھ صحابہ نے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے اشارہ کر دیا ہوتا، آنکھ سے بھی اشارہ کر دیتے، مطلب ہمارے اس میں انٹھی مار دیتے ایسا آنکھ سے، تو بھی ہم قتل کر دیتے تھے. تو آپ سے سب نے کہا کہ نہیں، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے.
تو گویا کہ چوتھی بار ان کو معاف کر دیے تھے. تو وہ تو مرتد ہوئے تھے نا, وہ ایمان لائے تھے اور بعد میں پھر غداری کیے تھے, اب مخالفت میں کام کرتے, اس لیے تو ان کو معاف مت کرنا, اس طرح سے آیا تھا معاملہ. عام معافی کے تحت ایمان میں لائے تھے اور بعد میں پھر بھاگتے پھرے تھے. ایسے دوسرے جو صحابی ہے ان کا بھی ذکر آتا, ان کا بھی واقعہ آتا. اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ, یہ جو ابو جہل تھا ان کا لڑکا تھا یہ اکرمہ, یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے, مخالفت کرتے تھے. لیکن جب ایک کشتی میں گر گئے بڑے, اس میں کشتی میں طوفان میں, تو سارے لوگ معافی مانگتے کہ اللہ کیسا دیتا ہے کسی کو ہدایت. تو ان کے بھی لیے آپ سے کا یہ معاملہ تھا کہ اگر یہ غلاف پکڑ کر بھی معافی مانگے کعبے کا تو بھی معاف مت کرنا. لیکن یہ ایک طوفان میں گر گئے تو وہاں لوگ معافی مانگنے, اللہ سے معافی مانگنے لگے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ ہم کو بچا لے اس طوفان سے. تو انہوں نے کہا کہ تم کس سے مانگ رہی ہے؟ مجھے بھی مانگنے لگا رہا ہے, میں بھی مانگ رہا ہوں اور آپ بھی مانگ رہے ہیں. تو بولے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. تو پھر محمد جو ہے, محمد بھی تو یہ کہتے بولے کہ اللہ کو مانو اور اللہ سے مانگو, وہ کون سا غلط کہتے. تو وہیں ان کی بات کلک ہوئی دل میں. اب بس وہاں سے آئے, انہوں نے ایمان ہی لا لیے کہ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کرے تو ہم نبی کیوں نہیں مانتے ان کو. تو انہوں نے ایمان لا لیے تھے. پھر ایمان لانے ان کے ذہن میں بات آ گئی, اب ان کو تو ڈھونڈ رہے تھے ایمان والے قتل کے لیے. تو وہ بھی چھپتے چھپاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے گویا کہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں, جو کہ مرتد تھے. عام معافی کے بعد میں, ایمان کے بعد میں مخالفت میں کام کی, ایمان نہیں لانے کے لیے تیار نہیں تھے, پلٹی مار دیے تھے. مطلب مرتد یعنی ایمان میں آنے کے بعد میں پھر کفر میں چلے آنا, پلٹی مار دینا ایمان سے. تو وہ بھی ایمان میں داخل ہوئے. اور ان کی تو یہ ہسٹری ہے کہ ان کو بھی آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ غلاف بھی پکڑے تو معافی مت دینا. تو ان کی تو یہ ہسٹری کے بعد میں یہ شہید ہوئے, شہادت کے مرتبے کو گئے. ان کے تو واقعات میں یہ معاملہ ہے کہ جب پھر وہ جھگڑا ہوا انصار میں, کسی بات پر انبن ہوئی کہ انصار میں اور جو ہجرت کرے تھے مہاجرین میں, ہجرت جنہوں نے کیے تھے دونوں میں, تو انہوں نے کہا انصار نے کہ اب عزت والا کون ہے, ہم بتائے دے تمہارے کو عزت والا کون ہے کر کے. تو ان کا سپورٹ ابو جہل نے کیا تھا. تو یہ تو اپنے والد کے خلاف میں غالباً ان کا واقعہ ہے کسی دوسرے کا, بھول رہا ہوں میں یہاں پر, کسی دوسرے کا واقعہ یہ جو بھی ذہن میں آیا تو میں بتلایا. غالباً ان کا ہے یا نہیں ہے اس کو میں سرٹیفائڈ نہیں کرتا. تو یہ تو بات سرٹیفائڈ ہے, حدیث میں ملتی کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی, باوجود اس کے کہ ان کی معافی قبول نہ کی جائے, قتل کر دیا جائے ان کو. ایسی ڈائریکشن, ایسا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے چکے تھے صحابہ رضی اللہ اجمعین کو, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیے. تو یہ بھی چیز ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غیب کا علم تھا؟ غیب کا علم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ ہوا کرتا تھا کہ بھائی اتنے مخالف ایمان والوں کے اور ایمان کے اتنے مخالف ہے کہ کسی بھی اینگل سے اگر یہ معافی بھی مانگیں گے تو ان کی معافی بھی وہ حساب سے نہیں ہوگی جیسی ہونا چاہیے, مخالفت میں کام کریں گے. یہ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ تھا, لیکن حالت ویسے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیے ان کو, جب معاف کیے تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھوڑی ہدایت, کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں, کسی بھی معتبر شخص کسی کے ہاتھ میں نہیں, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے ہدایت دیا وہ دونوں کو. وہ چار میں کے دو کا تو کوئی تذکرہ آتا نہیں کہ ان کو ہدایت نہیں دیا, قتل ہوئے, جو بھی ہوا معاملہ, لیکن دو کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا ان کو. تو یہ بھی ایک بات ہے. تو آپ سے ہم کو غیب کا علم تھا ایسا نہیں. تو میں بھی جو ہمیشہ جو ہم کو واقعات آتے کہ آپ سے نے جو بھوشوانی کی, پیشن گوئی کیے کسی بھی چیز کی, تو وہ اصل میں کوئی جو بتایا جاتا ہے کہ آپ سے کو وہی ہوئی تھی قرآن کے علاوہ. ارے بھائی اگر وہی ہوئی تھی اور وہ اللہ کی ڈائریکشن تھی تو کیا آپ سے کیا خائن تھے کیا؟ نعوذ باللہ, کہ وہ وحی کا تذکرہ قرآن میں پیش نہیں کی اس وحی کو. بعد میں کسی کے پاس صحابی رسول کے بعد پیش کیا, انہوں نے بعد میں, قرآن میں تو ہے نہیں, بعد میں بتایا انہوں نے, اور وہ وحی پیشن ہوئی.
تو وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ججمنٹ تھے خود کے، الہام ہونا، یہ ہونا جو وہی کی شکل نہیں تھی. اٹ میں بی ناٹ بی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا رہتا کہ ججمنٹ ایسے ہوتے تھے جو آپ زیادہ تر جو بتاتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا، تقریباً 100% تو نہیں بولنا چاہیے، یا 100% بھی کوئی بتائے کسی معاملات میں ویسے ہی ہوتے تھے، تو وہ وہی نہیں تھی، لیکن وہ ججمنٹ تھا. کیونکہ وہ جو صلح حدیبیہ ہوئے وہ معاملہ، پھر جنگ کے موقع پر کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کہہ رہے کہ ہم باہر نکل کے لڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ حملہ کریں گے مخالفین تب ہم کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا، صحابہ کرام نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے یا آپ کا مشورہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا مشورہ ہے، یہ تھوڑی کہا کہ وہی ہے کریے، کیونکہ وہی نہیں تھی، ایک مشورہ تھا ان کا، مطلب ان کا ایک ججمنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو صحابہ نے اپنی رائے کہ ہمارے اسی رائے نا باہر نکل کے لڑیں گے، اس کو ہم ترجیح دینا چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کا دخل لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا دخل لیا، باہر نکل کے جنگ لڑی. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے ایسی خبر آ گئی تھی یا کچھ، یا غیب کی جو خبر نہیں آتی تھی یہ بھی نہیں بولیں گے ہم، جو بھی انسٹرکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی غیب کی، تو وہ وہی کی شکل میں اگر آتی تھی تو باقاعدہ قرآن میں وہی ہے. کہ کوئی خواب بھی دکھتا ہے، جیسے جنگ کے موقع پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خواب دکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً جنگ بدر کے موقع پر کہ 3000 صحابہ سے اللہ مدد کرے گا. تو انہوں نے کہا، تو اس میں صحابہ کو لگا کہ 3000 سے کیسا کیا، ان کو یہ لگا کہ جیسے وہی ہے کہ کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا تھا، تو خواب تو دکھا کرتے، لیکن خواب کی شکل کی وہی ہے کر کے ایسا، تو وہ خواب اب وہی میں کیسا تبدیل ہوتا ہے وہ بھی سمجھیے آپ، کیونکہ قرآن میں مینشن ہے وہ کہ اللہ نے ذکر کر دیا وہی ہے باقاعدہ کہ 3000 کیا، ہم تو ہمارے نبی کی، ہم تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد کریں. اور مدد ہوئی کیونکہ وہی تھی، باقاعدہ مدد ہوئی. تو وہ خواب وہی میں کنورٹ ہوا. تو جب بھی کوئی وہی رہیں گی کہ وہی آئی تو وہ تو قرآن میں آنا ہی آنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی وہی آپ سے سم پہ آئی اور آپ سے سم نے قرآن میں پیش نہیں کرے، لکھا ہی نہیں، اس کو مینشن نہیں کیا، کسی صحابی کو بتایا اور بعد میں باہر سے وہی آ رہی حدیث قدسی کی شکل میں یا یہ، اور اس کو وہی ٹریٹ کر رہے ہوں. تو اس پہ ذرا میرا جو مطالعہ ہے، میں نے جو سوچا کہ وہی کے وہ جو پرکار ہے جو قرآن میں مینشن نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو بتائی جاتی کوئی چیز تو وہ وہی کر کے بتایا جاتا، تو وہی نہیں بولیں گے ہم اس کو، وہی ہوں گی تو قرآن میں ذکر ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا کہ اس کے علاوہ باہر بھی وہ چیز بولے آپ نے اور وہ بعد میں قرآن کی آیت سے میچ ہو گئی وہ چیز، تو قرآن میں آیت ہے، اگر قرآن کی آیت سے ٹکرائی وہ چیز تو پھر ہم وہ مانیں گے نہیں کہ آپ سے سب نے باہر بھی وہ چیز نہیں بولے. کبھی آپ سے سب میں کوئی واقعہ ہے، آپ سے سب نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اب وہ اس سے ملتا بات کہ قرآن میں بھی حکم ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، تو وہی کہ وہی ہے نا آلریڈی، وہی کی ترجمانی کیا آپ سے سب نے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یا کب جھوٹ بولنا، جان بچانے کے لیے بول سکتے کہ جھوٹ، حرام بھی حلال ہو جاتا کہ جان بچانے کے لیے کوئی واقعہ آیا سب مانیں گے، ہے قرآن میں اس کی ڈیٹیلز. تو یہ ساری باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مرتد کی سزا موت یا قتل کر دینا قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ پھر حدیث سے ثابت ہے. جو واقعہ میں نے بتایا یہ 2 صحابہ رضی اللہ اجمعین کا، دونوں صحابہ کا میں نے ذکر کیا، عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے فرزند اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ، ان کو تو قتل کرنے کا حکم تھا نا، مرتد تھے نا یہ، لیکن ایمان میں آئے، معاف کر دیے گئے ان کو، مرتد ہونے کے بعد میں ڈبل سے معاف کر دیے. تو مرتد کی سزا موت نہیں ہے. اسی لیے جو منکر حدیث ہے اور منکر حدیث ہوتے ہوتے بعد میں منکر قرآن ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو معلوم ہے کہ زیادہ تر علماء کی اکثریت، ایمان والوں کی اکثریت مرتد کی سزا موت بتاتی، تو وہ ڈرتے اس چیز کے لیے کہ بھئی ہم کو قتل کر دیں گے تو کھل کے سامنے نہیں آتے. تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ ڈسکشن میں کھل کے سامنے آئیں اور اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں. دبے سر میں لوگوں کے پاس بولتے پھرنا، ایمان والوں کو بہکانا وہ مناسب نہیں ہے. اور منکر حدیث ہوتے ہوتے منکر قرآن ہو جانا پھر، کیونکہ قرآن میں آیا تھا یہ
سورہ نساء کی آیت نمبر 137 کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو جو کفر میں جاتا تو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا، اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھتا پورے قرآن میں تعریف ہو گئی. تو اس بات کو بھی وہ سمجھے اور ہم بھی اس چیز کو سمجھے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ابھی بھی راستے کھلی ہے. جب تک کہ آپ زندہ ہے تو ایمان میں داخلے کے آپ کو ہے راستہ کھلا. پھر مرتد کی سزا موت کہاں ہوں گی؟ اس صورت میں ہوں گی کہ اگر اسلامی حکومت ہے. وہ دوسرا پہلو بھی ہم سوچنا پڑے گا. جنرل مرتد کی سزا موت نہیں ہے، لیکن اگر اسلامی حکومت میں کوئی مرتد ہوتا ہے تو وہاں کون سی حکومت تھی؟ اسلامی حکومت. کون سے قاعدے قانون تھے؟ اللہ کے قاعدے قانون تھے وہاں پر. اب جہاں اللہ کے قاعدے اور قانون وہاں پر موجود ہے اور وہ قاعدے قانون میں وہ پہلے تو آتا ہے کیونکہ اس جنگ میں پکڑے گیا یا پھر اس کی جان لے رہے تھے تو بھائی مسلمان بن جاتا، اس کو ایمان میں داخلہ دے دیا، اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے، ساری سہولتیں لے رہا ہے، اس کو کوئی پوسٹ بھی دے دیتے وہاں پر، وہ کہیں کا سپہ سالار وہ جنرل بنا دیے یا پھر نئی بھی بنائے، کوئی ذمہ داری دے رہے ہیں. اب بعد میں مرتد ہو جاتا تو اس نے کیا کیا؟ ملک سے غداری کیا. اس نے جو اسلامی ملک تھا اس سے غداری کرا، غداری ہوگی نا ملک سے. اب ادھر آ جائیے، اسلامی حکومت نہیں بھی رہی اگر، اور کوئی اگر ملک سے غداری کرے، جیسے اپنے انڈیا میں دیش دروہی کی سزا کیا ہے؟ مقدمہ چلتا دیش دروہی. اگر ثابت ہوگا کہ یہ دیش دروہ ہے، ملک سے غداری کرتا تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ جو دیش دروہ ہے پورے دیش کو ڈبانا چاہتا تھا. یعنی یہ ہے نا کہ اپنے وطن سے محبت ہونا چاہیے نا. جس بھی حکومت میں رہتے آپ تو آپ کو رہنے دے رہی یہاں پر جو بھی وہاں کی کانسٹیٹیوشن ہے، جو بھی تو وہ جو قاعدے ہیں اس کے تحت آپ رہ رہے، لیکن آپ دیش سے غداری کرتے تو وہ سزا پھر کیا ہے؟ اس کو پھر موت کی سزا ہے. دیش کو ڈبانا چاہتا تھا تو جب دیش دروہ کی سزا موت ہے تو اسلامی حکومت میں بھی دیش دروہ ہے، وہ اسلام دروہ ہے، وہ اسلام سے غداری کرا اس نے. وہاں اسلامی حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے. یہاں پر انسانوں کی زمین میں انسانوں کی حکومت، تو یہاں بھی سزا موت ہے تو وہاں بھی سزا موت ہوگی. یہ بھی چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ جو اپنے دیش سے غداری کرے گا تو ہر جگہ اس کی سزا موت ہی ہے. تو اسلامی حکومت میں اگر کوئی غداری کرے گا تو اس کو سزا موت ہی رہے گی. لیکن اگر یہاں کا باشندہ ہے انڈیا کا کسی دیش کا، وہ اسلامی حکومت میں وہاں کہیں پر گیا، اس کو وہاں کی سٹیزن شپ نہیں ملی تو اس کو تھوڑی سزا رہے گی. وہ اس کا دیش تھوڑی ہے. وہ پکڑے گیا، وہ جو ایکٹیویٹیز کیا اس نے تو اس کے تحت اس کو سزا وہ نہیں دیں گے. ہم کو کہیں گے کہ آپ سزا دو، ہمارے دیش کا ایسا نقصان جس نے کرنا چاہا یا کیا، تو اگر جانی نقصان کرا تو وہ برابر وہ کرے